الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اب 3 یا 4 دن کے بعد ختم بھی ہو جائے گا۔ آج کی تراویح میں ہمارا قرآن شریف مکمل ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن شریف مکمل ایک امام کے پیچھے سنے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایک امام کے پیچھے پورا قرآن نہیں سن سکے۔ جو قرآن پاک مکمل ایک امام کے پیچھے سنے ہیں ان کو اللہ رب العزت پورا قرآن سننے کا ثواب دیں گے، اور جو پورا قرآن نہیں سن سکے جتنا وہ لوگ سنے ہیں اسی کے حساب سے اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ اور قرآن شریف بہت ہی بہترین کتاب ہے، بہت ہی بڑی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بہت ساری کتابوں کو نازل فرمائی ہے، اس میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے بعد سب سے اخیر میں قرآن پاک ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی نبیوں پر، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور بھی بہت ساری نبیوں پر چھوٹے چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں۔ قرآن شریف سب سے آخر میں نازل ہوئی، لیکن قرآن شریف جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں سے، بڑی کتابوں سے بھی، چھوٹی کتابوں سے بھی بڑی کتاب ہے اور سب سے افضل کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں قرآن شریف کو نازل فرمایا۔ اب قرآن شریف کے ہوتے ہوئے مسلمان کو قیامت تک اب کسی نئے دین کی، نئے کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی جی، یہ حجۃ الوداع کے وقت یہ آیت شریفہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں بولا اور کسی رسول کو بھی نہیں کہا کہ ہم نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، تو نبی بھی ہمارے آخری نبی ہیں اور سب سے بڑے نبی ہیں، کتاب بھی ہماری آخری کتاب ہے اور سب سے بڑی کتاب ہے، شریعت اور دین بھی ہماری سب سے آخری شریعت اور دین ہے۔ لیکن جتنی بھی شریعتیں، جتنی بھی دین دنیا میں نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے،
ان تمام شریعتوں میں، ان تمام دینوں میں سب سے بہترین اور سب سے اچھا اور سب سے بڑا دین اور شریعت ہمارا دین اور شریعت ہے۔ تو پہلی تراویح سے لے کر اس پر 7ویں تراویح کو ہمارا قرآن شریف 30 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ قرآن شریف تراویح میں مکمل کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تراویح کے تعلق سے 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک 20 رکعت تراویح پڑھنا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں پورا قرآن شریف ختم کرنا۔ تو یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے لیکن قرآن مکمل نہیں کرتا تو اس کی ایک سنت تو ادا ہو جاتی ہے لیکن دوسری سنت ادا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان پورا قرآن تو سنتا ہے لیکن مکمل 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتا، تو وہ مسلمان بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی ایک سنت ادا ہو رہی ہے اور ایک سنت اس کی چھوٹ رہی ہے۔ اور یہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی مسلمان پورا قرآن شریف سنے ایک امام کے پیچھے اور اس کی تراویح مکمل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن شریف سننا بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر حرف 10 نیکیوں کا اجر رکھتا ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف۔ تو ان 3 حرفوں کو پڑھنے کی وجہ سے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی، 3 حرفوں کے بدلے میں 30 نیکی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی اور سننے پر ہر حرف کے بدلے میں 1 نیکی اللہ دیتے ہیں۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر 6660 پر 6 آیتیں تقریباً ہیں، حروف نہیں بلکہ یہ آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں کتنے حروف رہیں گے وہ معلوم نہیں۔ کسی آیت میں ایک آیت میں 100 200 300 حروف بھی آتے ہیں۔ قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ حفظ قرآن میں اگر دیکھیں گے تو ایک آیت ایک پورا صفحہ ہوتا ہے اور 15 لین ایک آیت ہوتی ہے، 15 لین کی ایک آیت۔ اب اس میں کتنے حروف رہیں گے کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن شریف پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تراویح کے اندر قرآن شریف پڑھنے کو اور سننے کو سنت قرار دیا ہے۔ تو اب ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی میرا قرآن شریف مکمل ہوا یا نہیں۔ جن کا قرآن شریف مکمل ہوا الحمدللہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، کم سے کم سال میں 1 مرتبہ پورا قرآن سننے کا موقع ملا۔ اور جن کا قرآن مکمل نہیں ہوا ہے ان لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس سال پورا قرآن نہیں سن سکے، اللہ آئندہ سال ہم کو پورا قرآن سننے کی توفیق دے۔ صرف دعا کرتے رہیں گے، کوشش نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، صرف دعا کر رہا ہے بیٹھ کے، اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے، دوا نہیں لے رہا ہے، تو اس کی وہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ دنیا دارالاسباب ہے، تو دنیا میں اللہ کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے، لیکن کب؟ جبکہ ہم دنیا کے اسباب کو اختیار کریں۔ اسباب اختیار نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو یہ بھروسہ مکمل نہیں ہے بلکہ اندھا بھروسہ ہے۔ حضرات مفسرین اور محدثین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ آدمی عقل مند نہیں ہے بلکہ بے وقوف ہے۔
تو کوشش بھی کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے۔ تو اس لیے قرآن شریف بہت ہی بڑی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے یہ نعمت کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور یہ حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے قرآن کے بارے میں لی ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں سے یہ فضیلت صرف اور صرف قرآن کو ملی ہے۔ اسی لیے پرانی کتابوں کے بارے میں معلوم کریں آپ، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور دوسری جو چھوٹی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں ان نبیوں کے امت کے لوگوں نے رد و بدل کر دیا۔ کوئی چیز پسند آ گئی رکھ لیے، کوئی چیز پسند نہیں آئی اس کو کتاب سے ہٹا دیے، اور اسی طریقے سے کوئی چیز کتاب میں نہیں ہے لیکن ان کو پسند ہے، اس کو کتاب میں مجبوراً ظلم سے ٹھوس دیے۔ تو اس کو رد و بدل کہتے ہیں۔ اور جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمان سے، تمام کی تمام کتابوں میں ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا، جو چیز پسند تھی اس کو رکھا، جو چیز پسند نہیں اس کو ہٹا دیا، اور باہر کی جو چیز ان کو پسند تھی اس کو مجبوراً ظلم سے کتاب میں جوڑ دیا۔ لیکن قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا اور چیلنج کر دیا پوری دنیا کے لیے، اگر کسی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اس جیسا قرآن پیش کر کے دکھائے۔ قرآن 30 پارے ہیں، 30 پاروں کے بارے میں اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر طاقت ہے، اور یہاں تک اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ سب مل کر، اور اس میں جنات کو بھی لے لو، اور اسی طریقے سے جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کی مدد لے کر ایسی اگر کتاب بنانا چاہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ کتاب تم نہیں بنا سکتے۔ 30 پارے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج میں کچھ تبدیلی فرما دیا، کہا کہ بھئی پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو کم سے کم ایک سورت پیش کر کے دکھاؤ۔ پورا قرآن لانا اور بنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے 114 سورتیں ہیں، اس میں سے جو چھوٹی سورت ہے اس کے برابر ایک سورت بنا کر لاؤ۔ یہ چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کے اوپر لوگوں نے بڑی محنتیں کی ایک زمانے میں۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا، عرب کے لوگ، ان کی زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی میں نازل ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کسی بھی طریقے سے اس قرآن کے جیسا ایک قرآن ہم بھی پیش کریں، ہم بھی بنا کر دنیا والوں کو دکھائیں۔ بڑی محنت ان لوگوں نے کی، لیکن قرآن تو دور کی بات، بلکہ ایک آیت بھی بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ تو قرآن اتنی بہترین کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے کہ قیامت کے صبح تک ہم اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، پوری دنیا مل کر اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتی، اس کو بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اللہ کا یہ چیلنج آج بھی ہے، قیامت تک بھی ہے، کہ جو بھی محنت کر کے قرآن جیسی کوئی کتاب، یا قرآن کے چھوٹے سورے کی طرح ایک سورت، یا پھر قرآن کی چھوٹی آیت کی جیسی ایک چھوٹی آیت بنا کر پیش کر دے۔ تو قرآن اتنی بہترین کتاب ہے، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں ہو سکتا، رد و بدل اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا عالم، بڑا سا بڑا مفتی، علامہ، اس کے اندر کتنی بھی قرآن کی مہارت ہو، لیکن وہ آدمی ایک آیت نہیں پیش کر سکتا۔ تو اللہ نے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ کب تک ہے؟ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن کی عزت کریں، اس قرآن کی اہمیت کو دل میں بٹھائیں، قرآن کی عزت، قرآن کا ادب
کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کی عزت یہ ہے کہ بھئی گھر کے اندر اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اوپر رکھیں اور اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو پیار کریں، چوسیں. یہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ادب سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ادب ہے، لیکن اس سے بڑا ادب یہ ہے، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں. قرآن کو پڑھنا سیکھیں. اگر کوئی مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتا، حضرات مفسرین فرماتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان بڑا محروم مسلمان ہے، بڑا بدنصیب مسلمان ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے. حضرت کون؟ دیوبند مدرسے کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور جب تک حضرت کے بدن میں سانس چلتی تھی تب تک حدیث پڑھاتے تھے، اور پڑھاتے پڑھاتے بیمار ہوئے، اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے. آخری سانس تک حدیث پڑھاتے تھے. اور کون سی حدیث؟ بخاری شریف، اور اس سے پہلے ترمذی شریف پڑھاتے تھے. تو ایسی بڑی بڑی حدیث کے کتابیں حضرت پڑھاتے تھے، اور مشکات شریف وغیرہ، یہ حدیث کی بڑی کتابیں حضرت جو ہیں پوری زندگی پڑھا کر بچوں کو عالم بناتے تھے. تو حضرت کی ایک کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ عربوں کی زندگی میں ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ رب العزت ان کو ہر دن نہیں بلکہ ہر گھنٹے کا ہر سیکنڈ اللہ رب العزت ان کو نواز رہے ہیں، دے رہے ہیں. اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں، ہمارے روزی میں برکت نہیں، ہمارے کام کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے، ہمارا بیپار کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. یہ ہماری پریشانی ہے. لیکن عربوں کی حالت ایسی نہیں ہے. عربوں کو اللہ دن رات دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کا فرق ہے ان میں ہمارے میں. پہلا فرق یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عرب کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے. سفر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، دکان میں ہو، اپنے آفس میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنے ساتھ ہر وقت دو چیزیں وہ ساتھ رکھتے ہیں. ایک مسواک رہتی ہے اور ایک مصلی ان کے ساتھ رہتا ہے. جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے فوراً وہ لوگ دیر نہیں کرتے، وضو کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں اور فوراً مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں. کون سی نماز؟ فرض نماز. فرض نمازوں کی وہ لوگ بڑی پابندی کرتے ہیں. اتنی پابندی کرتے ہیں کہ اس کے لیے ان لوگوں کو بڑی قربانی دینا پڑے تو وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. فرض نمازوں کا اتنا اہتمام ان کے اندر رہتا ہے. اب دوسرا فرق ان میں ہمارے میں، فرض نمازیں وہ تو بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ ہم فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز کی پابندی ہم لوگ نہیں کرتے. اب وہ لوگ نفل نمازیں زیادہ نہیں پڑھتے، نفل نمازیں وہ لوگ زیادہ نہیں پڑھتے. ہم لوگ جوش میں آ گئے تو نفل رکعتوں کے اوپر رکعت پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں. جوش آ گیا، جوش ختم ہو گیا تو ختم، پھر فرض نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ ہماری حالت ہے. لیکن وہ لوگ فرض نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتے، لیکن نوافل کا وہ لوگ اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے. اور حدیث کے اندر یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے حشر کے میدان میں فرض نمازوں کا حساب لیں گے. فرض نماز اگر پوری ہو گئی تو وہ بندہ کامیاب. اگر کسی کے فرض میں کوتاہی ہے تو اللہ کیا کریں گے؟ سنتوں کو، نفلوں کو لے کر فرض کو بھرتی کریں گے، فرض کی کمی کو پورا کریں گے. اب ہمارے پاس پہلی چیز جو ہونا ہے وہی نہیں ہے. فرض نمازیں ہمارے پاس نہیں، نفل نمازیں ہمارے پاس بہت رہیں گی. اب تاخراتیں چل رہی ہیں، بہت سارے لوگ تاخراتوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں، اور پوچھ پوچھ کے پڑھتے ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں، تحیت المسجد پڑھتے ہیں، تحیت الوضو پڑھتے ہیں.
تو یہ ساری نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن رمضان گزر جاتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی. تو یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. لیکن عرب ایسا نہیں کرتے. رمضان ہو یا دوسرا مہینہ، کوئی بھی دن کا سال کا کوئی بھی دن ہو، ان کے یہاں فرض نمازوں کا بڑا اہتمام رہتا ہے. فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر ان کے پاس وقت ہے، سنت وغیرہ نفل وغیرہ وہ لوگ پڑھتے ہیں. اگر وقت نہیں ہے، فرض نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اب دوسرا فرق کیا ہے؟ حضرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ دوسرا فرق ان میں ہمارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کے لیے مسجد کو آتے ہیں، آ کر وقت دیکھتے ہیں کہ بھئی ابھی کتنا وقت ہے جماعت کھڑنے میں، 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے. 2 منٹ بھی اگر ہو، عرب کا آدمی کیا کرے گا؟ ادب سے قرآن اٹھائے گا اور قرآن پڑھنا شروع کرے گا. بہت سارے لوگ عمرے کو گئے ہوں گے، حج کے لیے بھی گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں جو اصل عرب رہتا ہے وہ جماعت کھڑنے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کرتا ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم آتے کب ہیں؟ آخری منٹ میں ہم آتے ہیں. اگر کسی نماز میں پہلے آ گئے، 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ گئے تو قرآن نہیں پڑھتے. اب امام کو دیکھتے رہتے ہیں کہ امام آیا نہیں، امام کا انتظار کرتے ہیں. لیکن عرب لوگ امام کا انتظار نہیں کرتے، جماعت کھڑنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس 5 منٹ اگر وقت ہے، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی 5 منٹ میں آرام سے 5 صفحے پڑھ لیں گا. یہ سوچ کر وہ لوگ قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. اگر یہ 2 چیزیں حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آ گئے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں جیسا عرب لوگوں کو دے رہا ہے ویسا اللہ ہمیں بھی دیں گے. تو اس لیے قرآن، اور دوسری بات یہ ہے قرآن پڑھنا ہے، لیکن نماز سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ پڑھنا نہیں آتا. چلو پڑھنا نہیں آتا، کیا سیکھ رہے ہیں؟ سیکھنے کی بھی ہماری کوشش نہیں ہے. تو اس لیے قرآن شریف کو سیکھنا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. یہ مسئلہ 11 سال سے ہر سال بول رہا ہوں، اور درمیان میں کم سے کم 4 سے 5 مرتبہ یہ مسئلہ ہر حال میں بولتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ قرآن شریف مکمل پڑھنا واجب ہے. قرآن شریف مکمل پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی مسلمان سال میں 1 مرتبہ پورا قرآن نہیں پڑھتا تو قرآن اس کے حق میں بد دعا دے گا. اب قرآن کی بد دعا لے کے ہم لوگ زندگی میں کیا ہم کو برکت ملے گی؟ تو اس لیے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور زندگی کا مقصد بنانا ہے قرآن کو. قرآن پڑھتے رہیں گے تو قرآن ہمارے لیے دعا دیتا رہے گا. حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کفن دفن ہونے کے بعد اس کو اس کے رشتہ دار دفن کر کے واپس آتے ہیں تو 2 چیزیں اس کے پیچھا نہیں چھوڑتی. 2 چیزیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. ایک روزہ ہے، دوسرا قرآن شریف ہے. یہ دو قبر سے لے کر حشر کے میدان میں اللہ جب اعمال کو ترازو میں تولیں گے، انسان کی زندگی کا حساب لیں گے، اس وقت بھی اللہ سے جھگڑیں گے. اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ آدمی ایسا تھا، روزہ کہے گا کہ اللہ اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی میں اس کو دن میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھتا تھا. یہ آدمی آرام کے ساتھ بھوکا رہ کر زندگی گزارتا تھا، روزہ پابندی سے رکھتا تھا. اے اللہ اگر بھیجنا ہے تو اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے، یا پھر جو ہے مجھے اس کے ساتھ جہنم میں بھیج دے. قرآن بھی کہے گا کہ اے اللہ دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں میرا بھی حق ادا کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میرے اوپر عمل کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول کر لے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں، یہ 2 عبادتیں
کسی بھی مسلمان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کب تک؟ جب تک کہ اللہ رب العزت ان دو عبادتوں کی وجہ سے بندے کی مغفرت کر کے جنت میں نہ بھیج دیں۔ تو یہ دو عبادتیں بڑی عبادتیں ہیں، اور روزہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ لیکن کمی کس میں ہے؟ قرآن پاک میں کمی ہے۔ قرآن پڑھنا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، سیکھنا ضروری ہے، سیکھ کر قرآن پڑھنا ہے، اور ہر مسجد میں الحمدللہ سکھانے والے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں قرآن نہیں سیکھیں گے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ موقع دیتے ہیں، آزادی جب انسان کے پاس رہتی ہے، اس آزادی کے زمانے میں انسان اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ کی عبادتیں پوری نہیں کرتا، تو مجبوری کی حالت میں جب بندہ عمل کرنا چاہے تب بھی اللہ عمل کی توفیق نہیں دیتے۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کسی آدمی کے پاس وقت ہے، نماز پڑھنا چاہے تو آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، دکان کا کوئی نقصان نہیں، بیپار کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی اگر اس زمانے میں نماز نہیں پڑھتا، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ آدمی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا رہے گا، لیکن اللہ توفیق نہیں دیں گے۔ اللہ کہیں گے کہ بھئی آزادی کی زندگی میں، سکون کی زندگی میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے کی تو کوشش کر رہا ہے، اب تیری نماز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے دربار میں مت آ، اللہ توفیق نہیں دیں گے۔ تو اس لیے جب بھی موقع ملے جس عبادت کا، اس عبادت کو کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ تو ہمارے اوپر قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے لوگوں کو اسلام سے نوازا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر، صدقات کے اندر حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی زبیدہ ان کا نام تھا، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے محل میں باندیاں رہتی تھیں، اور وہ باندیوں کی تعداد کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ان باندیوں کی تعداد 300 تک تھی، 300 باندیاں رہتی تھیں، اور وہ پوری کی پوری باندیاں قرآن کی حافظہ تھیں، پوری کی پوری باندیاں قرآن کی حافظہ۔ کتنے؟ 300 باندیاں، ہر باندی قرآن کی حافظ تھی۔ اور یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت زبیدہ خاتون، ان کے محل میں جب کوئی آدمی جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں شہد کی مکھیاں بہت زیادہ ہیں، جہاں شہد کی مکھیاں رہتی ہیں وہاں ایک قسم کی آواز مکھیاں جو ہے نکالتی ہیں، تو وہ مکھیوں سے جو آواز آتی تھی، ویسی آواز حضرت زبیدہ کے محل سے آتی تھی۔ وہ آواز کیا تھی کہ باندیاں ہر دن، جتنی باندیاں 300 باندیاں تھیں، ہر باندی کے لیے ضروری تھا کہ ایک دن میں 3 پارے مکمل کرنا ہی کرنا ہے، ایک دن میں 3 پارے مکمل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ قانون تھا حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے محل کا۔ تو اتنا ان لوگوں کو قرآن سے محبت تھی، وہ لوگ خود پڑھتے تھے قرآن، اور پڑھنے والوں کو رکھ کر قرآن سنتے بھی تھے۔ یہاں تک لکھا ہے تفسیروں میں کہ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنے کی پابندی کرے گا اور قرآن پوری زندگی میں پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کو مسلمان دفن کر دیں گے، تو تفسیر میں موجود ہے کہ اللہ اس کی برکت سے، کیونکہ یہ آدمی پوری زندگی قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی گزر کر اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کرنے کے بعد اللہ اس کی ایک برکت سے 6 لوگوں کی اللہ مغفرت کریں گے، 6 لوگوں کی اللہ مغفرت کریں گے، سیدھے طرف کے 3 قبروں کی اور ڈیمے طرف کے 3 قبروں کی اللہ مغفرت کریں گے۔
قرآن پڑھنے والے کے برکت سے. تو قرآن اتنی بہترین کتاب ہے، اتنا اچھا کلام ہے. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ملتی ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. اس کے بہت سارے احکامات ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے پورے قوانین بتا دیے، اور زندگی میں کیا کیا چیزیں انسان کو ضرورت ہے، ہر چیز کا اللہ نے حکم دے دیا. حکم قرآن پاک میں ضرور ملے گا، لیکن طریقہ ہم کو قرآن میں نہیں ملتا. طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ حدیث پاک سے لینا ہے. حدیث پاک میں ہر چیز کا، ہر کام کا طریقہ موجود رہتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس کو زندگی کا مقصد بنانا ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اور کتنے ہمارے اکابر ایسے تھے کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو خود بخود ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، روتے تھے قرآن کو سن کر. حضرت عثمان غنی رحمت رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس کی طریقے سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں. جب قرآن پڑھنے کے لیے لوگ قرآن کھولتے تھے، قرآن کو دیکھ کر اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ دیکھنے والے کو ترس آتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی روتے روتے ان کا انتقال ہو جائے گا. قرآن سے اتنی محبت تھی، اور یہ محبت ضروری ہے مسلمان کے لیے. قرآن سے اگر محبت نہ ہو تو پھر ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی. ہماری نجات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھا ہے. اس کو پڑھنے میں، اس کے احکامات پر عمل کرنے میں، اس کو اپنی زندگی میں لانے میں اللہ نے نجات رکھا ہے. تو قرآن بہت ہی بہترین کتاب ہے اور آخری کلام ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے. تو اس لیے اس قرآن کو پڑھنے کی عادت بنانا ہے. اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. دھیان دو، تم یہاں کا ہو حضرت، پورا پھرتے ہیں مسجد. تو قرآن شریف کو اللہ رب العزت جب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. 40 سال کے بعد سب سے پہلے قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اور اسی کو نبوت کہتے ہیں. اسی کو نبوت کہتے ہیں. آپ جو لوگ عمرے کو گئے ہیں یا حج کو گئے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مکہ المکرمہ میں ایک غار ہے، غار حرا جس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے اللہ کے نبی اس غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو مکہ سے جہاں آپ کا گھر تھا وہاں سے بہت دور تھا غار حرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 دن قیام کرتے تھے. جا کر جاتے ہوئے کھانا پینا لے کر جاتے تھے. اور سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی کی شادی ہو گئی تھی. 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا. اور غار حرا کو جب اللہ کے نبی جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے روٹی بنا کر، اس وقت سالن کیا ہوتا تھا؟ زیتون کا صرف تیل تھا، زیتون کا تیل. اللہ کے نبی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا روٹی بنا کر زیتون کا تیل سالن کے طور پر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ توشہ لے کر غار حرا کو چلے جاتے. بہت مختصر کھانا پینا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب جاتے 10 دن 12 دن وہاں قیام کرتے تھے. اتنا تھوڑا کھانا 10 دن 12 دن تک اللہ کے نبی کے لیے چلتا تھا. تو ایسا اللہ کے نبی کی عادت تھی. تو ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر وحی نازل کی، وحی لے کر آ گئے. پہلی مرتبہ وحی اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہو رہی ہے. اور کون سی آیتیں ہیں؟ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے جو آج تراویح کے اندر تلاوت ہوئی ہے، جس کو سورہ علق کہتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق، یہ آیتیں شروع میں پہلی وحی کے اندر نازل ہوئی. اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، لیکن پہلی مرتبہ وحی نازل ہو کر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 سال کے لیے کوئی وحی نازل نہیں فرمایا. 3 سال تک قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اسی کو فترت وحی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ 3 سال جس میں قرآن نازل نہیں ہوا، وحی اللہ کی طرف سے نہیں آئی. اور اس کا جواب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس کے بعد 3 سال اللہ کے نبی کے اوپر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، بہت زیادہ بوجھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دل سے وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وحی کا شوق اللہ کے نبی کے دل میں پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے 3 سال تک قرآن نازل نہیں فرمایا. 3 سال کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اس وقت 29ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اس سورت کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی. اب قرآن کیسے نازل ہوتا تھا؟ تو اس کے کچھ طریقے لکھے ہیں کتابوں میں، کہ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھنٹی کی آواز سناتی تھی، بیل کی آواز سناتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ بیل کی آواز سناتی تو اللہ کے نبی کے اوپر بہت زیادہ وزن آ جاتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھا تھا، اللہ کے نبی کا ران مبارک، اللہ کے نبی کا مبارک ران میرے ران پر تھا، اور اسی درمیان میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. تو مجھے اتنا زیادہ وزن معلوم ہونے لگا، مجھے ڈر ہونے لگا کہ اس وزن سے میرا پاؤں جو ہے ٹوٹ جائے گا، اتنا زیادہ وزن. اور حقیقت میں اللہ کا کلام قرآن بہت زیادہ وزنی کلام ہے. اللہ رب العزت نے انسان پر نازل کرنے سے پہلے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو پہاڑ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے کہ اللہ تیرے کلام کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، تیرے کلام کو ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. تو اللہ نے پھر زمین پر نازل کرنے کا ارادہ کیا، تو زمین بھی اللہ سے عاجزی کرنے لگی کہ اللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے. آسمان پر اتارنے کا اللہ نے ارادہ کیا، آسمان بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے کہ اللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے کلام کو، تیرے قرآن کو اٹھاؤں، میں بہت کمزور مخلوق ہوں، اے اللہ میں اٹھا نہیں سکتا. کون بول رہے ہیں؟ پہاڑ، زمین اور آسمان. اور ہم کو معلوم ہے کہ دنیا میں یہ 3 مخلوق ایسی ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقت والے ہم کو سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ رب العزت نے زمین پر بہت سارے پہاڑ بنائے ہیں، اور یہ پہاڑ زمین کے لیے میخ کا کام کرتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ زمین کے لیے میخ کا کام کرتی ہیں. جب کسی دیوار پر میخ مار کر اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی چیز لٹکائیں گے تو وہ چیز نہیں گرتی، کیوں؟ میخ اس کے لیے سپورٹ ہے. تو زمین بھی ہلنے لگتی ہے، اس ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے. اس پہاڑ کے وزن سے زمین کیا کر رہی ہے؟ نہیں ہل رہی ہے، بلکہ خاموش کھڑی ہے. تو اتنی بڑی مخلوق اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم اٹھا نہیں سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے. لیکن اللہ نے آخر میں انسان کے اوپر اتارنے کا ارادہ فرمایا، اور انسان نے اس کلام کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا. تو اللہ کا کلام بہت وزنی کلام ہے، بہت بھاری کلام ہے. تو اسی لیے صحابی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پیر، میری ران کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی وزن سے. تو قرآن نازل ہونے کے چند طریقے تھے، اس میں سے ایک طریقہ گھنٹی کی آواز، بیل کی آواز سنائی دیتی تھی. اور حضرات مفسرین محدثین لکھتے ہیں کتابوں میں کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کے اوپر بہت بھاری ہوتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی اللہ کے نبی کو. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی تھی، اور اللہ کا کلام نازل ہو جاتا تھا، اور وہ آواز ختم ہو جاتی تھی.
اور ایک طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کے شکل میں آتے تھے، اور زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے. ان کی شکل، ان کی صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہت پسند تھی، تو اس لیے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی کے اوپر پیش کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ کے کلام کو، قرآن شریف کو اللہ کے نبی کے دل پر اتارتے تھے اور اللہ کے نبی اس کو یاد کر لیتے تھے. 59واں پارہ جب ہوا، کلچ ہوا تو اس میں ایک سورت گزری ہے، سورہ قیامہ. اس کا خلاصہ میں بولا ہوں. اس کے خلاصے میں یہ بات آئی تھی، کیا اللہ کے نبی پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے تھے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی پر، جلدی جلدی اس کو یاد کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا، اے نبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نازل ہم کر رہے ہیں اور تمہارے سینے میں اس کو ویسے ہی بٹھانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. آپ اس کو غور سے سنو، مت پڑھو. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں امام کے پیچھے کھڑے تو امام جب پڑھے تو اس قرآن کو غور سے سنو، پڑھنا نہیں ہے. اگر امام کے ساتھ ہم بھی پڑھتے رہیں گے تو وہ مزہ نہیں ملے گا. غور سے اگر قرآن سنیں گے تو قرآن سننے کا مزہ الگ ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا، قرآن نازل کر رہے ہیں ہم، قرآن جلدی جلدی مت پڑھو، قرآن کو ہم تمہارے سینے میں محفوظ کریں گے، اتاریں گے، تم کو آرام سے یاد ہو جائے گا. آج مدرسے میں بچے قرآن کو یاد کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آپ اس محنت کو سمجھ نہیں سکتے. بچوں کی قربانی اور بچوں کی وہ محنت کہ بچوں کے اندر وہ ہمت اللہ ہی دیتے ہیں کہ اتنی موٹی قرآن، اتنا موٹا قرآن، بچہ ایک 10 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا بچہ 6660 پر 6 آیتیں صحیح طریقے سے اپنے سینے میں اتار لیتا ہے. تو یہ اللہ کے کلام کا ایک معجزہ ہے. تو جو بندہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، عمر سے کوئی تعلق نہیں. ایک تاخرات میں بولا تھا، قرآن سیکھنے کے لیے عمر سے کوئی تعلق نہیں، بڑی عمر میں بھی ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ خود قرآن کے بارے میں بول رہے ہیں کہ بسپر 7ویں پارے کے اندر ایک سورت گزری ہے، سورہ قمر. اس کا بھی خلاصہ میں بولا ہوں کہ یہ آیت 4 سے 5 مرتبہ آتی ہے اس سورت میں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اللہ خود بول رہے ہیں قرآن آسان ہے. تو اس لیے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا ان طریقوں سے. اور کتنا زمانہ لگا قرآن نازل ہونے میں؟ بس پر 3 سال لگے. مکہ مکرمہ میں 13 سال تھے، مدینے کو آنے کے بعد 10 سال. تو بس پر 3 سال قرآن مکمل اترتا تھا. اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے کیسا نازل فرمایا؟ ایک مرتبہ پورا کلام، پوری کتاب نبی پر اتار دیا. تورات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا. کہا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، آپ کو طور پہاڑ پر آنا ہے، جب آئیں گے تو اس وقت ہم اپنا کلام تمہارے پر اتاریں گے، کتاب دیں گے تم کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. تو ایک دم اللہ رب العزت نے پورا تورات ایک ہی مرتبہ اتار دیا. لیکن قرآن ایسا نہیں اترا، بلکہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ جس آیت کی جس زمانے میں ضرورت ہوئی، اللہ رب العزت اس آیت کو اس زمانے میں نازل فرمائے. تھوڑا 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 قرآن نازل ہوتا تھا.
जैसे जैसे नाजिल होता था, कुछ सहाबा थे जैसा कि हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, और इसी तरीके से हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मजमाइन, ये सहाबा कुरान जैसे ही नाजिल होता था, इन सहाबा में से किसी एक सहाबी को अल्लाह के नबी बुलाते थे और बुलाकर कुरान लिखा देते थे। उस जमाने में पेपर नहीं था, कहां लिखते थे? खजूर के दरख्त के जो छाल होती थी, छिटला होता था, उस पर कुरान लिखा जाता था। और इसी तरीके से दरख्त के झाड़ के पत्तों पर लिखते थे, और इसी तरीके से जानवरों के चमड़ों पर कुरान लिखते थे। उस जमाने में पेपर नहीं था, और ये कुरान एक जगह जमा नहीं था। किसी सहाबी के पास कुछ आयतें, किसी सहाबी के पास कुछ आयतें, किसी सहाबी के पास कुछ आयतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल हो गई, अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना आया, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक जंग में हजरत सहाबा गए थे। उस जंग में बहुत सारे सहाबा अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए, और उन शहीद होने वाले सहाबा में हाफिज कुरान बहुत ज्यादा थे, हाफिज बहुत ज्यादा थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में बात आई कि भाई अगर इसी तरीके से जंग में जाकर हाफिज सहाबा शहीद होते रहेंगे तो कुरान खत्म हो जाएगा, कुरान पढ़ाने के लिए, आगे पढ़ने के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में अल्लाह ने बात डाली कि किसी भी तरीके से ये आज कुरान, किसी सहाबी के पास कुछ आयतें, किसी सहाबी के पास कुछ आयतें, किसी सहाबी के पास कुछ सूरतें हैं, इस पूरे कुरान को एक जगह लिखकर किताब की शक्ल में बनाकर रखेंगे तो पढ़ने वालों के लिए, सीखने के लिए सहूलत हो जाएगी। तो ये बात हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से आकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बोले, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को हिम्मत नहीं हुई। सहाबा के अंदर अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, वो तकवा था, हालांकि अच्छी चीज थी, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इनकार कर दिए। कहने लगे कि उमर, वो काम जो कि अल्लाह के नबी ने किए अपनी जिंदगी में, ऐसा काम मैं कैसे करूं? हालांकि कुरान को एक जगह लिखना अच्छा काम था, अगर नहीं लिखते तो आज हाफिज नहीं होते, तरावी पढ़ाने वाले नहीं होते, अच्छा काम था। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और सहाबा के दिल में वो डर था कि अगर कोई काम हमको करना है, वो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में किए हों तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बहुत मर्तबा बैठकर बातें हुई, इसके बारे में फिक्रें हुई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में भी बात डाली। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु तैयार हो गए। अब लिखने वाले सहाबा को बुलाया। कुरान जो लिखते थे अल्लाह के नबी के जिंदगी में, वो ज्यादा लिखने वाले हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, ये दो सहाबा कुरान को बहुत ज्यादा लिखने वाले सहाबा थे, कातिबे वही इनको कहते हैं। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को बुलाकर दोनों सहाबा बोले कि भाई कुरान को एक जगह जमा करो। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु भी बोलने लगे कि भाई ऐसा काम अल्लाह के नबी ने ना किए हो, वैसा काम क्यों करते हो? तो फिर दोनों सहाबा उनको समझाने लगे। बाद में बहुत दिनों के बाद जाकर सहाबा के दिल को इत्मीनान हुआ, तो उसके बाद सहाबा कुरान पाक लिखना शुरू किए और उसको एक जगह जमा करते करते एक किताब बना दिए, और वो किताब आज हमारे सामने मौजूद है। तो कुरान, उसके पीछे बड़ी कुर्बानियां सहाबा की, और बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर सहाबा ने कुरान को हम तक पहुंचाया है। अगर आज के जमाने में कुरान एक जगह नहीं होता तो कितनी तकलीफ होती कुरान को पढ़ने में, कुरान को सीखने में। तो इसलिए कुरान को अल्लाह ने हमारे लिए हर एतबार से आसान कर दिया है। तो कुरान को पढ़ने की कोशिश करना है और उसको सीखने की कोशिश करना है, करेंगे। रमजान मुकम्मल होने के बाद हर आदमी इरादा करे कि कुरान शरीफ सीखने के लिए हर दिन एक आधा घंटा मैं हर हाल में दूंगा। व्यापार करने वाला, अपना दुकान चलाने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, नौकरी करने वाला, कोई भी आदमी कुरान से छुटकारा नहीं पा सकता। कुरान को छोड़कर जिंदगी गुजारेंगे तो नजात नहीं मिल सकती, कामयाबी नहीं मिल सकती।
تو اس لیے ہر آدمی، ہر مسلمان قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنا. کون کون سیکھیں گے؟ ارادہ کرو اللہ کے گھر میں. درجنے کیا بولنا بھی سمجھ میں آتا نہ ہے، بولنا نکو کر کو. دل میں خواہش نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے تو اللہ بھی ساتھ دیتے نہیں، اللہ بھی مدد کرتے نہیں. اللہ کا ایک قانون، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. 13ویں پاری کی آیت شریفہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، ہم بھی اس قوم کو نہیں بدلیں گے، ہم بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. اگر بدلے گی تو نجات، کامیابی، نہیں بدلے گی تو جہنم میں جائے گی. اللہ خود بول رہے ہیں. تو اس لیے قرآن ہر حال میں سیکھنا ہے اور بچوں کو بھی قرآن سکھانے کی کوشش کرنا ہے. ہماری زندگی بڑی ہو گئی، ہماری عمریں بڑی ہو گئی ہیں، کسی کی 40 سال، 50 سال، 60 سال. ہمارے لیے بھی قرآن ضروری ہے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے بھی ہم سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے بچوں کو بھی مکتب سے جوڑنے کی کوشش کرو. ہر مسجد میں الحمدللہ آج مکتب چل رہا ہے. اگر ہمارے بچے مکتب کو آئیں گے، قرآن سیکھیں گے، اسلام کیا ہے بچپن سے ان کو سمجھ میں آئے گا اور اسلام کے بارے میں ان کو معلوم ہوگا، ہماری زندگی کیسا گزارنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بڑوں کا کیا ادب ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کو مکتب سے سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کو ہر حال میں مکتب کو بھیجنے کی کوشش کرو. ہماری مسجد میں 2 ٹائم مکتب چلتا، صبح کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی. اور کچھ لوگ الحمدللہ قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری دوسری غلطی کیا ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مہینے میں 1.5 مہینے میں قرآن پورا آنا. مہینے 1.5 مہینے میں دنیا کا چھوٹا کام بھی نہیں ہوتا، دنیا کا چھوٹا کام بھی نہیں ہوتا مہینے 1.5 مہینے میں. مدرسے کی طرف سے ہمارے مکتباں چلتے ہیں شہر میں. مکتبے میں پڑھنے والے بچے، ان کے ماں باپ فون کرتے ہیں، حضرت ہمارا بچہ 6 مہینہ سے آتا ہے، ابھی نورانی قیدا ہوئی نہیں ہے. کہتے ہیں 6 مہینہ سے مکتب کو آتا ہے، نورانی قیدا ہوئی نہیں ہے. بچے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کہ؟ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، لو 6 مہینے سے آتا ہے نہیں کیا؟ 6 مہینہ میں کتنے دن آیا نہیں ہے وہ بولو. 6 مہینہ میں کتنے دن آیا نہیں ہے؟ بازو والوں کے گھر میں چھوٹا فنکشن ہوا تو بھی ہمارے بچے آتے نہیں. دور کے رشتہ داروں کی شادی ہوئی تو بھی نہیں. چھوٹا کام پڑا تو بھی مکتب چھوڑ ڈالتے ہیں، لیکن اسکول چھوڑتے ہیں. اسکول چھوڑتے ہیں، کئی کو فیساں بنتے ہیں، وہاں فیساں بنتے ہیں ہزارہ، وہاں پیسہ جاتا ہے. اس کے واسطے ڈر، ارے پیسہ لگا کو فیساں بن کو بچوں کو پڑھاتے ہیں. اگر نہیں بچے اسکول کو گئے تو پڑھنا آتا نہیں بچوں کو. جتنا ہم کو اپنے پیسوں کے اوپر فکر ہے، وتی فکر اگر قرآن کے اوپر رہی تو بھی انشاءاللہ ہمارے بچے کامیاب، ہماری زندگی کامیاب. وتی بھی فکر ہم نہ ہمارے قرآن کے اوپر، ہمارے بچوں کی زندگی کے اوپر نہیں ہے. تو اس کے واسطے جتنا ہمیں اسکول کو بھیجنے کے واسطے کوشش کرتے ہیں، اس میں آدھی محنت تو بھی مکتب کو بھیجنے کے واسطے کوشش کرتے. اب بچہ آتا اسکول کو کیسا جاتا بولو؟ صبح میں ناشتہ کرا کر بچے کو اسکول کو بھیجتے ہیں. اب مارننگ اسکول چلتا ہے، شروع نہیں آج سے. بچوں کے اسکول کو بھیجنے کے واسطے ہماری عادت نہیں تو بھی 5 بجے 5:30 بجے اٹھنا پڑتا. نہیں اٹھے تو اسکول جاتا نہیں بچہ. اب اٹھ کو 6 بجے سے کام شروع کرتے ہیں، اس کے واسطے ناشتہ بناتی ہیں، سب کچھ بنا کو کھلا کو پلا کو سے تیار کرتے ہیں. اسکول کو بھیجتے وقت یونیفارم ڈال کو بھیجنا. نہیں بھیجے تو ہاں فائن ڈالتی ہیں کہ نہیں کہ تو بچے کو مارتی ہیں کہ ماں باپ کو فون کرتی ہیں کہ کیا کرتی ہیں کہ معلوم نہیں. اتنے صبح ہی بچے کو کھلا پلا کو نہلا کو اسکول ڈریس پہنا کو یونیفارم پہنا کو بچے کو اسکول کو بھیجتے ہیں. مکتب کو بھیجنا تو ٹوپی ہتی نہیں سر پو بچے کے، مکتب کو آنے والے بچوں کے سر پو ٹوپی ہتی نہیں. گھر میں بڑے دن بولتے ہیں مسجد میں ٹوپی ہتی جا بھائی، مسجد کی ٹوپی لگا لے کو پڑھ لے جا کرتے ہیں. کیا انصاف؟ ظلم ہے نہیں ہے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. تو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنا.
بدلے تو اللہ بھی مدد کرتے ہیں، نہیں بدلے تو ہماری زندگی ویسی ہی رہتی. ہاں، بولنے والے بولتے رہتے ہیں، ہاں، سننے والے ہمیں سن کو چھوڑالتے رہتے ہیں. اس کے واسطے قرآن ہر حال میں سیکھنا، اور قرآن کے بارے میں یہ ارادہ کر لو کہ قرآن سیکھے بغیر ہم اپنے بچے کو 10 کا ایگزام لکھاتے نہیں، 10 کا ایگزام لکھانا نہیں. ارادہ کر لو، بچہ پورا مکمل قرآن دیکھ کر پڑھنے کا آنا اسے. دیکھیں سا کا کو دیکھ سا کا پڑھنا کو تب کتنے سالہ لگتیں گے، کم سے کم ناظرہ پڑھنا، دیکھ کو پورا قرآن کب پڑھتا کہ اس کے بعد 10 کا ایگزام لکھانا. یہ قانون لگا لو. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی زندگی میں لکھا ہے کتاب میں کہ بہت چھوٹی عمر میں وہ حافظ بن گئے. 8 سال یا 9 سال کی عمر میں حضرت حافظ بن گئے. حافظ بننے کے بعد ان کے ابا چھوڑے نے کیا قانون لگائے ان کے واسطے، صبح کی نماز کے بعد سے بیٹھ کو قرآن پڑھنا شروع کرنا. پورا قرآن پڑھنے کے بعد ناشتہ ملتا، پورا قرآن پڑھنے کے بعد ناشتہ. کوسے دن قرآن نہیں پڑھے تو اس دن ناشتہ نہیں. ویسا پالے ہیں تو ان کو آج انڈیا میں نہیں، عرب ملکہ میں بھی عرب کے علماء ان کے کتاباں پڑھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ایسا ہمارے بچوں کو بھی بنانے کی کوشش کرنا. تو اس کے واسطے رمضان 4 دن ہے، گزرتے عید ہوتی، عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن ہر حال میں ہمیں بھی مکتب میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنا، ہمارے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کی کوشش کرنا. کریں گے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کیا تو مسئلہ ہے تو پوچھو.